الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البادئ بالسلام بريء من الكبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سلام میں ابتدا کرنے والا وہ تکبر سے بری ہے۔ دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو اس موقع پر اس مبارک دین نے ہمیں جو کلمات سکھائے ہیں وہ سلام کے کلمات ہیں، اور یہ صرف ملاقات کے جملے نہیں ہیں، بلکہ سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ایک دعا ہے۔ دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو دعا دے دیتے ہیں، سلام کرنے والا بھی اور سلام کا جواب دینے والا بھی۔ تو ایک تو دعا ہو جاتی ہے، پھر دوسرا یہ ایک سنت طریقہ ہے، سنت کا مکمل ثواب بھی اللہ پاک اس میں دے دیتے ہیں۔ تو بحیثیت ایک مسلمان کے آج سلام کی سنت کو عام کرنے کی، زندہ کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور جتنا انسان اس کے الفاظ کو بڑھائے گا اتنا اجر بڑھ جائے گا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تین جملے ہو گئے، تو السلام علیکم ایک جملہ، پھر ورحمۃ اللہ دوسرا جملہ، اور پھر وبرکاتہ تیسرا جملہ۔ تو ہر جملے کا اجر اس پر 10 نیکیاں ہیں، تو 3 پر کتنی ہو گئی؟ 30 ہو گئی۔ تو گویا ایک موقع پر 2 سیکنڈ کے اندر ایک مسلمان اپنے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھوا سکتا ہے، اور پھر جو اس کو جواب دے دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس نے بھی دعا دے دی، سلامتی کی، اور اس کے نامہ اعمال میں بھی 30 نیکیاں وہ لکھتے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ سنت طریقہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ سلام کے اندر پہل کرنا، ابتدا کرنا یا کسی کو سلام کرنا سنت ہے، لیکن اگر کسی نے آپ کو سلام کر دیا تو آپ کے لیے جواب دینا واجب ہے، واجب ہے۔ اور اب اگر کوئی جواب دینے میں کوتاہی کرے، غفلت کرے، تو یاد رکھیں کہ واجب کو ترک کرنا گناہ ہے، اس کے ذمے گناہ لازم آئے گا۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں سلام سن بھی لیا لیکن پرواہ نہیں کی، اپنی بات کو بہت ضروری سمجھ کر پہلے اسی میں ہی مشغول اور مبتلا ہو گئے، یہ بہت غلط ہے۔ اسی طریقے سے موبائل پر، فون پر کسی سے رابطہ ہو تو پہلے ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم سلام کریں، ڈائریکٹ اپنی بات شروع نہ کریں، پہلے سلام کریں، یا اگر اس نے سلام کیا تو اس کے سلام کا جواب دے دیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو پہل کرے گا، ابتدا کرے گا، وہ تکبر سے بری ہے۔ یہ بہت بڑی ایک خوشخبری ہے، چونکہ تکبر کو ام الامراض فرمایا گیا۔ تمام روحانی بیماریوں کی جڑ اور بنیاد تکبر ہے۔ انسان دل میں اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے، یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ تو اب تکبر جیسے روحانی مرض کی اصلاح اور اس کا علاج، ایک نسخہ آپ علیہ السلام نے اس کا فرمایا کہ تم اس بات کی عادت ڈال دو کہ ہمیشہ سامنے والے کو سلام میں پہل کرو، ابتدا کر لو، اس کو اپنے آپ سے بڑھنے نہیں دو، پوری کوشش کرو۔ تو آج اس میں بھی ایک غفلت سی ہے، اگر کوئی مجھ سے عمر میں کم ہے یا مال میں کم ہے یا منصب میں کم ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ دیکھتا ہوں یہ مجھے سلام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر اس نے نہیں کیا تو کہتے ہیں چلے اس نے نہیں کیا تو مجھے کیا ضرورت ہے، تو ہم بھی گزر گئے، تو کیا ہوا، اپنے آپ کو اس سے محروم کر دیا۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اگر بچے سامنے آتے، صحابہ فرماتے ہیں ہم راستے میں آپ کے ساتھ جا رہے ہوتے، مدینہ منورہ میں بچے کھیل رہے ہوتے تھے، تو
تو آپ گزرتے ہوئے ان بچوں کو پہلے سلام فرما دیتے. یہ محبوب کائنات ہے، اولین اور آخرین کے سردار ہیں، لیکن کتنے عالی اخلاق ہیں کہ سلام میں پہل کی. تو اس لیے یہ وہ نیک اعمال ہے، وہ خوبیاں ہیں کہ جو آج اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ثواب کا ثواب ہے، سنت کا اہتمام ہے، اور نامہ اعمال میں اجر کے بڑھانے کا باعث ہے، اور تکبر جیسے روحانی مرض سے حفاظت کا ایک طریقہ ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.